ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالا کرو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزیاں دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لوگوں، تمہیں اور تمہاری اولاد کو روزی عطا کرنے والے اللہ ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ان کے ماں باپوں کے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ ایک طرف ماں باپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا مال اپنے بچوں کو بطور ورثے کے دو، اور دوسری جانب فرماتے ہیں کہ انہیں مار نہ ڈالا کرو۔ جاہلیت میں لوگ نہ تو لڑکیوں کو ورثہ دیتے تھے، نہ ان کا زندہ رکھنا پسند کرتے تھے، بلکہ دختر کشی یعنی بچیوں کو مار ڈالنا ان کی قوم کا ایک عام رواج تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس ناروا رواج کی تردید کرتے ہیں کہ یہ خیال کس قدر پوچھ ہے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے، کسی کی روزی کسی کے ذمے نہیں، سب کے روزی رساں تو اللہ ہی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ کہ فقیری اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولادوں کی جان نہ لیا کرو، تمہیں اور انہیں روزیاں دینے والے ہم ہیں، ان کا قتل جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ خطا کی دوسری قرات خطا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ ہی اکیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زناکاری کرے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے۔ زناکاری اور اس کے گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن میں اللہ اپنے بندوں کو روک رہے ہیں۔ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتلایا ہے، وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت رسول اللہ سے چاہی، لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس کام یعنی زناکاری کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ پر اللہ تعالیٰ فدا فرمائے، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر سوچ لو کہ کوئی کیسے پسند کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تم پسند کرو گے؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے برا سمجھتے ہیں۔ بتاؤ، کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے نہ چاہے گا، اچھا اپنی خالہ کے لیے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ بخش دیجئے، اس کے دل کو پاک کر دیجئے، اسے عصمت والا بنائیے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی جان کا جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق نہ قتل کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارثوں کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ناحق قتل حرام ہے، بغیر حق شرعی کے کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کا قتل 3 باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو،
یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا کیا ہو، یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق دوسرے کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے تو اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے قاتل پر غالب کر دیا ہے۔ اسے قصاص لینے اور دیت لینے اور بالکل معاف کر دینے میں سے ایک کا اختیار ہے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے عموم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت پر استدلال کیا ہے کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی آپ ہی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمان کو علی رضی اللہ عنہ سے طلب کرتے تھے کہ ان سے قصاص لیں، اس لیے کہ یہ بھی اموی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ اس میں ذرا ڈھیل کر رہے تھے۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ تھا کہ ملک شام ان کے سپرد کر دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تا وقت یہ کہ آپ قاتلان عثمان نہ دیں، میں ملک شام کو آپ کی زیر حکومت نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مع کل اہل شام کے بیعت علی رضی اللہ عنہ سے انکار کر دیا۔ اس جھگڑے نے طول پکڑا اور معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حکمراں بن گئے۔ معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رات کی گفتگو میں ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، نہ تو وہ ایسی پوشیدہ ہے نہ ایسی علانیہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک سوئی اختیار کر لیں، اللہ کی قسم اگر آپ کسی پتھر میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے، لیکن انہوں نے میری نہ مانی۔ اب ایک اور سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ تم پر بادشاہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے جو مظلوم مار ڈالا جائے ہم اس کے وارثوں کو غلبہ اور طاقت دیتے ہیں، پھر انہیں قتل کے بدلے میں قتل میں حد سے نہ گزرنا چاہیے۔ سنو، یہ قریشی تو ہمیں فارس اور روم کے طریقوں پر آمادہ کر دیں گے، اور سنو تم پر نصارہ اور یہود اور مجوسی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت جس نے اس کو تھام لیا جو معروف ہے اس نے نجات پالی، اور جس نے چھوڑ دیا اور افسوس کہ تم چھوڑنے والے ہی ہو، تو تم مثل ایک زمانے والوں کو ہوں گے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئے۔ اب فرمایا، ولی کو قتل کے بدلے میں حد سے نہ گزرنا چاہیے کہ وہ قتل کے ساتھ مسئلہ کر کے کان ناک کاٹے یا قاتل کے سوا اور سے بدلہ لے۔ ولی مقتول شریعت غلبہ اور مقدرت کے لحاظ سے ہر طرح مدد کیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کیا کرو کیونکہ قول و قرار کی باس پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کے مال میں بدنیتی سے ہیر پھیر نہ کرو، ان کے مال ان کی بلوغت سے پہلے صاف کر ڈالنے کے ناپاک ارادوں سے بچو۔ جس کی پرورش میں یتیم بچے ہوں، اگر وہ خود مالدار ہے تب تو اسے ان یتیموں کے مال سے بالکل الگ رہنا چاہیے، اور اگر وہ فقیر محتاج ہے تو خیر بقدر معروف کھا لے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تو تمہیں بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خبردار کبھی دو شخصوں کا والی نہ بننا اور نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وعدہ وفائی کیا کرو، جو وعدے وعید جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو، اس کی بابت قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ پیمانہ پورا بھر دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر کم نہ دو۔ قسطاس کی دوسری قراءت قسطاس بھی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، بغیر پاسنگ کی صحیح وزن بتلانے والی سیدھی ترازو سے بغیر ڈنڈی مارے تولا کرو۔ دونوں جہان میں تم سب کے لیے یہی بہتری ہے، دنیا میں بھی یہ تمہارے بیوپار کی رونق ہے اور آخرت میں بھی یہ تمہارے عذاب سے چھٹکارے کی دلیل ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے تاجرو، تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ برباد ہو گئے، یعنی ناپ تول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔